بریک کے بعد خوش آمدید. بہت ساری موضوعات پر بات ہو رہی تھی. اب ہم بات کریں گے جس طرح کراچی کے انفراسٹرکچر کا حال ہے. ٹھیک ہے, سندھ حکومت اپنا کام کر رہی ہے, کچھ تزئین و آرائش کا بھی کام ہم دیکھ رہے ہیں, فلائی اوورز بھی بن رہے ہیں, اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. نعیم امان صاحب, 18th امنڈمنٹ کی بھی بات ہو رہی تھی, بہت اس کو خوشائن کہا گیا. کوئی فارمولا ایسا سیٹ نہیں ہو سکتا کہ یہ وفاق اور صوبوں کا جھگڑا ختم ہو؟ دیکھیں بات یہ کہ جب یہ صوبے جب خود مختار کیے نا تو این ایف سی ایوارڈ کی رقم رکھی گئی. وہ رقم کی جو ابھی بھی جو پیمنٹ ہے ہماری 113 روپے پہلے انہوں نے روکے, اور اس کے اندر سے 65 روپے کا ڈیڈکشن کی کہا کہ ہم نے فاٹا پہ لگا دیے ہیں. پھر ابھی بھی ہماری جو 18ویں ترمیم کے اندر جو ان کے پاس این ایف سی جو ایوارڈ کی جو رقم ہے وہ ابھی تک ان کے پاس رقم رکی ہوئی ہے, وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر صوبہ سندھ کے اندر کیا کرتے ہیں, صوبہ سندھ کے ساتھ جو ہمارے ان کے ساتھ منصوبے سائن ہیں, جو آپ کو جو سورسز جو ڈسٹرکٹ نکال کے دے گا, جو صوبہ نکال کے دے گا, سٹی نکال کے دے گا, یہ رول پاس ہوا ہے کہ 80% اس صوبے پہ اس ڈسٹرکٹ کے اوپر لگایا جائے گا, جو اگر ریوینیو جو بھی ہو. اب گیس ہم سندھ نکال کے دیتا ہے نہ, ہمیں یہ گیس دیتے, اور گیس کی صورتحال کیا, صبح آپ کو بھی پتا ہوگا, آپ کی خواتین بھی 5 بجے صبح ناشتہ بناتی ہوں گی, پھر گیس ہی نہیں آتا. پھر یہ ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ طے پانی کا, پانی صبح سندھ کو جو یہ پورا نہیں دیتے. ہمارے ان کے ساتھ معاہدہ طے جو ہے وہ بجلی کا, ہمیں بجلی پراپر یہاں پر جو ہے صبح سندھ کو نہیں دی جاتی. فارمولا کیا ہے کہ یہ پانی پہ بھی کبھی وفاق اور صوبے آپس میں سیکھ پائے ہوتے ہیں, ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ کیا 18th امنڈمنٹ لائی ہی اسی لیے گئی تھی کہ صوبوں کے کم از کم حقوق مل جائیں اور وفاق تمام چیزوں کو ہینڈل کرے؟ کیا وفاق میں پالیسی کا فقدان ہے یا صوبائی حکومتیں سسٹم کو چلنے نہیں دے رہی؟ اصل میں ان کے پاس بات یہ ہے کہ مس مینجمنٹ ہے, جن کو یہ کہتے ہیں نا 200 ماہر معاشیات ہمارے پاس موجود ہے. اس کا اعتراف جرم خود کیا عمران خان صاحب نے, کہ بات یہ ہے کہ ہم نے تیاری نہیں تھی ہماری, اور خود ان کا ایک عدد جو ہے وہ ایم پی اے جس کا بعد میں انہوں نے استعفیٰ بھی لے لیا, ڈاکٹر اپنا فردوس نقوی صاحب, اس نے کہا ڈیلیوری نہیں ہے. کس چیز کی ڈیلیوری؟ گیس کی ڈیلیوری نہیں ہے. حالانکہ ابھی آپ بات کریں تو کراچی کے اندر منصوبے الحمدللہ بھی کام ہو رہا ہے. بلدیاتی ایک 2013 کے اندر نا اس وقت تحریک انصاف بھی جو ہے وہ پیچھے پڑی ہوئی تھی, ایم کیم بھی پیچھے, جماعت اسلامی کی بلدیاتی ایکٹ آنا چاہیے. بلدیاتی ایکٹ آیا, بلدیاتی ایکٹ کے اندر پھر بات ہی اختیارات کس کے کیا تھے. بلدیاتی ایکٹ کے اندر اختیارات میئر کراچی کے جو اختیارات تھے 32 جو ہے وہ اس کو پاس جو ہے وہ دے دیے گئے تھے کہ آپ نے 32 محکموں پہ آپ نے کام کرنا ہے. جو محکمے اس کے پاس تھے, کچرا اٹھانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ وہ آپ کی میئر کراچی کی تھی. انڈر بائی پاس بنانے کی میئر کراچی کی تھی. کچرا اپنا جو ہے وہ چھوٹے جو ہے وہ نالے بڑے نالوں کی جو صفائی تھی وہ میئر کراچی کی تھی. اسٹریٹ لائٹس کی میئر کراچی کی تھی. فارورڈ کی گاڑیاں میئر کراچی کی تھی. چھوٹے پارک بڑے پارک کو ڈیولپ کرنا میئر کراچی کی تھی. ہمارا کام تو ان کو فنڈ دینا. ہم نے 1 خرب اور 4 ارب روپیہ فنڈ اس کو اس کے ٹرن اوور کے اندر دیا, اور 43 ارب روپے اس کے علاوہ دیے میئر کراچی کو. پھر میئر کراچی نے اسی کراچی کے اندر سے جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈ لگتے ہیں, پھر یہ مافیا جو آپ کی جو مافیا کام کرتی تھی, آپ کی جو گاڑیوں کی پارکنگ کے اوپر جو انہوں نے اربوں روپے کمائے, اور آخر میں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے. پھر کراچی کو ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے, کراچی کے ٹوٹل آپ کے جو ایم این ہے وہ 21 ہے. 21 میں سے 14 ایم این اے اس وقت تحریک انصاف کے, 26 ایم پی اے تحریک انصاف کے, صدر پاکستان تحریک انصاف کا ہے. ابھی اگر وفاقی حکومت کے ایم این ایز کی بات کریں عوان صاحب, تو ان کو تو وزیر اعظم صاحب نے خصوصی فنڈ دیا ہے, وہ تو اپنے حلقوں میں کام کروا رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. دیکھیں کس آئینی حق, کس طور, کس کرائٹیری پہ انہوں نے دیا. اس وقت ان کو 18ویں ترمیم یاد نہیں آئی. کام صوبہ سندھ کے اندر کراچی کے حلقوں میں جن کو 14 جن کو مجھے بھی ہمارے ان کے اندر آیا, اچھی بات ہے, کم از کم عوام کی گلی سڑکیں پتہ بھی تو لگے نا ان کو. جو ایک پیکج انہوں نے کہا جی ہم جو 62 روپے دیں گے, پھر 1100 روپے 162 روپے کا اعلان کیا, ہمیں تو نظر نہیں 162 روپیہ. اور کون سی جگہ ان کے ایم این او نے کام کیا, ہمیں تو وہ جگہیں نظر نہیں آئی ہیں. اگر کوئی جگہ نظر آئی ہیں تو شاید آپ مجھے بتا دیں وہ جگہیں, چلتے کیمرہ لے کے, شاید وہ عوام حلقے کی عوام ان کی بتائے گی کہ کتنا کام انہوں نے کیا ہے. سربلند صاحب, آپ کے ایم این ایز کو فنڈ اسپیشل وزیر اعظم نے دیا ہے, بہت اچھی بات ہے. وہ تمام کراچی کے حلقوں میں اور سندھ بھر میں کام کرتے ہوئے کچھ نظر آ رہے ہیں. ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا, تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت اچھا اقدام ہے. آپ کم از کم فنڈ آپ کے پاس آ گیا ہے, سندھ حکومت کے ایم پی ایز کو ساتھ لیں, ایک ٹیم بنائیں, تو ممکن ہے کہ کام کا جو پیمانہ ہے اور آگے بڑھ جائے گا. دیکھیں جی, ہم نے تو پورے کراچی میں 15 کروڑ روپے, اور پھر اس کے بعد 15 اور پھر 30 کروڑ روپے خان صاحب نے دیے اسپیشلی کراچی کے لیے. چونکہ یہاں صوبائی حکومت کام نہیں کر رہی تو مجبوراً خان صاحب نے یہ ہمارے ایم این ایز کو یہ فنڈ دیا تاکہ کراچی کے عوام کو یہ ریلیف ملے, فلفور ملے. ان کی بدنیتی تھی کہ اس پہ بھی ان کی نظر تھی, انہوں نے کورٹ گئے, انہوں نے اسٹے بھی کرنے کی کوشش کی, ان کے 2 ایم این ایز گئے تھے. اور ان کے میں نالج میں لے کر آؤں کہ یہ اپنے 13 سال میں ایک بس نہیں دے سکے.
अपने 13 साल में कचरा नहीं उठा सके, अपने 13 साल में सेवरेज का सिस्टम ठीक नहीं कर सके, अपने 13 साल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं कर सरबला सके। साहब इस पे थोड़ा अप्रिशिएट तो आप पीपल्स पार्टी क्या को मैं करें, करूं? क्योंकि कौन बहुत सा सारी काम करूं? जगहों पे नाले एक काम भी, बता दे, नालों पे कहाँ पर वो किया? जो सर, तजावुज़ात हैं उनको भी आप हटा क्या रहे बात हैं, करते हैं डस्टबिन सर? भी रखे गए, उस पे ओ अमल होगा, बाबा, आपको नहीं ये नजर आ सब रहा? कॉस्मेटिक्स था। मैंने अभी आपको सीन बिल्डिंग, अभी इनको मैंने बताया कि सॉलिड किसके वेस्ट पूरा कराची कचरे से इन्होंने भर दिया, रोड सारे खंडरात बन गए। पीने का K4 का प्रोजेक्ट जो पिछले 13-14 साल से अल्तवा का शिकार था, इनको दोनों वफाकी हुकूमत ने 12-12 अरब रुपए दिए जो इन्होंने खुद खा लिए, वो पैसा इन्होंने लगाया नहीं। अब K4 भी हम पे लाजिम है और K5 भी ड्यू हो गया, क्योंकि जो आवाम जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उनकी ज़रूरियात के मुताबिक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी नहीं है। अगर बारिश आ जाए तो ये पूरा समंदर तालाब बन जाता है। ठीक है। आपको अब पता मैं है, प्रोग्राम के आखिर में फिर हमारी वफाक ख्वाहिश आके होती है उठाता कि आप क्या आवाम को सिविल नया सोसाइटी नया काम करती है। क्या रिलीफ पैकेज देने वाले हैं? ऐसी कौन सी चीज जो 2021 में चीनी के रेट अपनी जगह पे आ जाएंगे, कोई ऐसी स्पेशल कोई नौकरियों की आप वो करेंगे? मैं आपको बताऊं कि हम तो इस वक्त जो है कई महाजों पे जंग लड़ रहे हैं। नंबर 1 महाज जो है वो जो माफियाज हैं उनके खिलाफ, लेकिन नंबर 1 पे हम करप्ट लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। करप्ट लोग और माफियाज का गठजोड़ है। करप्ट लोगों ने माफियाज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने चीनी का बहरान लेकर आए, आटे के बहरान लेकर आए, एनर्जी क्राइसिस, इनकी IBPs और इनकी आने वाले वक्त की प्लानिंग न करने की वजह से इन्होंने नए जो कुएं थे गैस के ज़खायर के, इन्होंने कोई दरियाफ्त नहीं किया। आपको पता है कि कोई भी कुआं हम दरियाफ्त करते हैं उसको बनाने में, उसको जब हम लाइन मिलाने में, उसको जब हम चलें, ठीक है सर साहब, वक्त बहुत कम है। उसको जब हम आप आखिरी चंद एक तामीरी कुछ सरप्राइज सिंध हुकूमत करने जा रही है, आम आवाम के लिए रिलीफ है कुछ? अभी देखिए रिलीफ तो अभी आपके भी इल्म में होगा, क्योंकि अभी जो है वो मेयर कराची घर को रुखसत हुआ है, DCs को चार्ज है। और अभी आपने देखा होगा कुरंगी में हमारा ना MA ना MP है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी इस वक्त कम से कम 17 मंसूबों पर जो है वो काम चल रहा है। अंडर बाईपास बना के दिए, बिलावल साहब 2 दफ़ा गए, हालांकि नुमाइंदगी इनकी MA ना MP 2 वहाँ मौजूद है। हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ की बात करें, आइन की बालादस्ती की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें। मुसीबत ये है कि यहाँ मैंने कहा ना, कभी कोई नगानी आफात आती है। जैसे हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया हमारे इदारों ने, तो APC बैठी, APC में तमाम जमातें बैठी, मुश्तरका तौर पे एक प्लान तैयार किया गया था। यहाँ तो बात इनसे पूछे कितनी APC अभी तक वजीर आजम साहब ने बुलाई है, अब इनका जाने का वक्त इनका आ गया है। का ये सफर ऐसे ही जारी रहे, तमाम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो अवाम नास की खिदमत करते रहें, और इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। अपने हो साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।